السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی۔ اس عورت کا ایک 3 سال کا بیٹا بھی تھا۔ میں نے شروع میں اسے پیار دیا، مگر جیسے ہی میرا اپنا بیٹا پیدا ہوا تو میری ساری توجہ اور پیار اس کے حصے میں آ گیا۔ میں یتیم بچے کو نظر انداز کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے میرا رویہ اس کے ساتھ برا ہوتا گیا۔ ایک دن یتیم لڑکے اور میرے بیٹے کے بیچ لڑائی ہوئی اور میں نے لڑکے کو گھر سے نکال دیا۔ اب وہ 8 سال کا ہو چکا تھا۔ جاتے جاتے اس نے کہا کہ ایک ضروری چیز لے جاتا ہوں۔ اس نے میری تصویر جو فریم کر رکھی تھی وہ اٹھائی اور بھاگ گیا۔ میں گیٹ سے اسے جاتے دیکھا تو وہ میری تصویر کو بوسہ دے رہا تھا۔ میرے دل کو ایک پل کے لیے کچھ ہوا، مگر پھر بھول گیا۔ 13 سال بعد جب دن آپ میرا یقین کریں کہ آپ کے باپ کی نیت ٹھیک نہیں، وہ مجھے بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر یہ اس گھر میں رہے تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ میں ابھی اسی وقت اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے میری بہو ثنا رونے کی اداکاری کرنے لگی۔ میں افسوس کر کے رہ گیا۔ اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہا تھا، شاید وہ میرا ساتھ دے اور مجھ پر یقین کرتے ہوئے بیوی کو جھٹلا دے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ سچ سب کے سامنے تھا۔ میں ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جب سے میری بیوی بیمار ہوئی تھی میں سارا دن اس کی خدمت میں لگا رہتا اور ہم دونوں میاں بیوی کمرے میں سے کم ہی باہر نکلا کرتے تھے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری بہو ہمیں گھر سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی ترکیب ضرور لگائے گی اور کوشش کرے گی کہ کسی طرح وہ ہمیں نکال کر ہی دم لے، کیونکہ ہم اس کی عیاشیوں میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ ہوش میں تو میں تب آیا جب میرے بیٹے نے غصے سے سامنے رکھی پلیٹ اچھالی اور پھر جو کھانا اس کے منہ میں تھا وہ زبردستی اسے نکلتے ہوئے پانی کے 2-4 گھونٹ بھرے اور گلاس نیچے پھینک دیا اور میری طرف غصے سے بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تاثرات ایسے تھے جیسے آج وہ ہم دونوں میاں بیوی کا کام تمام کر دے گا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ وہ واقعی میں میرا اپنا سگا بیٹا ہے، لیکن وہ اس چیز کو فراموش کرتے ہوئے بیوی کا غلام ہو کر رہ گیا تھا۔ جیسے اس کی بیوی کہتی وہ ویسے ہی کرتا جاتا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں پر محبت کی کون سی پٹی بنی تھی جس نے اس کو سارے رشتے بھلوا دیے تھے۔ اپنے بیٹے کو غصے سے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر میرا جسم کانپنے لگا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ میری طرف بڑھ رہا اور اپنے دونوں ہاتھ آگے کرتے ہوئے میرے ہاتھوں کو زبردستی پکڑنا چاہا۔ میں ڈر کے دونوں ہاتھ اپنا چہرہ چھپانے لگا، کیونکہ مجھے لگا کہ یقیناً میرے چہرے پر تھپڑ مارے گا، کیونکہ 1-2 بار پہلے بھی وہ غصے میں اپنی بیوی کے بھڑکانے پہ ایسا کر چکا تھا۔ سوائے افسوس کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں ایسے دعائیں دیتا کہ خدا کرے کل کو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ایسا کرے، لیکن میری بیوی ایسا کرنے سے مجھے ٹوکا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی ہم نے جو سہا ہے وہ ہماری اولاد کیوں سہے، اس لیے ایسی دعائیں مت دیا کریں۔ کیا کرتا وہ بیٹا جس کو پالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیے ہوئے تھا کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ محلے والے بھی جانتے تھے کہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ شروع میں تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے گھر سے جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھی، سب خیر تو ہے۔ بعد میں انہوں نے بھی اس معاملے میں شرمندہ کرنا چھوڑ دیا۔ میرا بیٹا مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکالنے لگا۔ میں نے اپنے قدم مضبوطی سے زمین پر جمائے رکھے، لیکن بوڑھا کمزور آدمی کب تک اس کے سامنے ٹک سکتا تھا، اس لیے وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ڈرائنگ روم سے نکالنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے باہر دھکا دیا اور میں نیچے گر پڑا اور میری ٹانگ نیچے آ گئی۔ مجھے بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ درد کی شدت سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آس پاس کے گھروں میں بھی آوازیں جا رہی تھی، لوگ چھتوں سے جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ میرا بیٹا شاید میرے کمرے کے اندر گیا اور میری بیوی کو بھی ہاتھوں سے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا، اور ہم دونوں کا یہ رویہ دیکھ کر حیران تھے کہ کوئی سگا بیٹا بھی بھلا اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، لیکن ہمارے بلا وجہ کے لاڈ پیار نے اسے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ وہ ہماری عزت کرنا بھول چکا تھا۔ محلے والوں نے ہمیں دیکھا اور افسوس کرتے ہوئے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ یہ تو ہمارے گھر کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ کئی بار محلے کے معزز لوگ ہمارے گھر آئے اور بیٹے کو سمجھانے لگے۔ میرے بیٹے نے ان کی ایسی بے عزتی کی کہ دوبارہ لوٹے ہی نہیں۔ ہم بھی مجبور تھے، بے بسی کی بس انتہا پر موجود تھے کہ جہاں اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے، مجبوراً ہمیں خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ میری ٹانگ میں بہت درد ہو رہا تھا۔ میری بیوی سمجھ نہیں پائی کہ یہ بیٹے کے ہاتھوں کی گئی تذلیل کے آنسو ہیں یا پھر واقعی میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے۔ وہ
بیمار عورت نہایت ہی کمزور تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھانے لگی، لیکن وہ مجھے ہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس کے سہارے سے آہستہ اٹھنے کی کوشش کی اور زبردستی کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ میری ٹانگ کا درد مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں کھڑا بھی ہو سکوں، یہاں تک کہ میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کر سکوں۔ آنسو آنکھوں سے بہہ کر داڑھی میں جذب ہو چکے تھے۔ میری بیوی نے مجھے سہارا دیا اور میں نے اسے پھر ہم دونوں نے وہ سامان اٹھایا جو میرے بیٹے نے غصے اور بدتمیزی سے باہر پھینکا تھا۔ میری بیوی کی اینک ٹوٹ چکی تھی، بہت مشکلوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کے چشمے کا نمبر بڑھ چکا تھا۔ اس کو اینک کے بغیر کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ جب بیٹے نے ہمیں باہر پھینکا تو اس کی اینک نیچے گری اور گرتے ہی ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے اٹھایا، عقیدت سے آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دیتے ہوئے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں اس سے سیٹ کروا لوں گا۔ 2-4 جوڑے جن میں شلوار کسی اور جوڑے کی اور قمیص کسی اور جوڑے کی، وہ بھی میں نے اٹھائے اور بیوی کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اسے پکڑ کر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ بے شک اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ میری ٹانگ میں درد ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے سسک کر رونے کی آواز محسوس کر چکی ہے۔ اسے پتا ہے کہ میں رو رہا ہوں۔ وہ میری بیوی تھی، پچھلے 25 سال سے ہمارا ساتھ تھا، میری رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ جان چکی تھی میں کتنا اداس ہوں، اس لیے میرے ہاتھ کو ہلکے سے دباتے ہوئے کہنے لگی، فکر مت کرو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کی بات میں سر ہلایا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ نہیں دیکھ رہی تھی، نہیں چاہتا کہ وہ میری آواز سے محسوس کرے۔ میرا لہجہ بھیگا ہوا ہے۔ اس خاموشی سے گھر سے نکلتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہم کس طرف جائیں گے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد تو میرا کسی سے بھی رابطہ نہیں رہا تھا، اکثر دوست وفات پا چکے تھے۔ ان سب میں ایک بد نصیب تھا جو ابھی تک زندہ تھا، لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ اسی وجہ سے میری بیوی بھی ویسے ہی چل رہی تھی۔ ہم دونوں چلتے چلتے سڑک پر آ گئے۔ بہت سے رکشے والے ہمارے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہاں جانا ہے۔ میں نے سب کو منع کر دیا، میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے، کیسے رکشے پر چڑھ جاتا۔ سامنے ہی ایک ہوٹل موجود تھا، شاید شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں بیوی کو لے کے اس ہوٹل گیا۔ وہ ہوٹل ایک ڈھابا نما تھا، وہاں چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو پکڑ کر وہاں بٹھایا اور خود بیرے کو بلانے لگا اور وہ پاس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ بہت بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں۔ اگر تم لوگ ہمیں کھانا دے دو تو ہم تمہارے سارے گندے برتن دھو دیں گے، وہ سارے دھو دیں گے، لیکن ہمیں کھانا دے دو۔ میری بیوی کو دوائی کھانی ہے، اگر اس نے دوائی نہ کھائی تو اس کی طبیعت بہت بگڑ جائے گی۔ وہ روتے ہوئے اس سے التجا کرنے لگا وہ میری مدد کرے دے۔ تبھی مینیجر آتا دکھائی دیا، اس کی طرف بڑھا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ ہم کھانا دے دیں گے، لیکن وہ کسی صورت مان نہیں رہا تھا۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ تبھی نہ جانے اس میاں مینیجر کو کیا ہوا، کہنے لگا ٹھیک ہے، برتن مت دھونا، میں تمہیں مفت میں کھانا دے دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی شرم سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے تو اپنے بیٹے کے اس رویے سے بہت دکھی تھا۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک سارے منظر میری آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ جب میں نے اسے چلنا سکھایا تھا پہلی بار، جب مجھے ہارٹ اٹیک آیا تھا، تب وہ کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگا تھا، ابا جان مجھے کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا، آپ کے بغیر آپ کا یہ بیٹا اسد کچھ بھی نہیں۔ اور آج وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ میرے ہونے سے اس سے سارے مسائل تھے۔ مینیجر کی آواز پر اپنے خیالات میں سے واپس آیا۔ سامنے اتنا زیادہ کھانا دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں مختلف قسم کی ڈشز موجود تھیں، اتنی تو پچھلے 10 سالوں میں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی۔ میں حیرت سے مینیجر کو دیکھنے لگا اور خوش اخلاقی سے بات کرتے ہوئے بتانے لگا کہ یہ سب ہمارے باس نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ کبھی بھی آپ کھانا ہو یا لینا ہو تو آپ یہاں آرام سے آئیے اور مفت کھانا کھائیے۔ اور میں حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کی اتنی ہمدردی اور توجہ محسوس کر کے میں اس سے گلے جا لگا اور اس کو بہت سی دعائیں دینے لگا۔ وہ کہنے لگا بے فکر ہو کر کھانا کھائیے۔ ہم دونوں کھانا کھانے لگے اور نوالا توڑ کر بیوی کے منہ میں ڈالتا جاتا، اور پھر جب اس نے کھانا کھا لیا تو بچا ہوا کھانا میں نے کھا لیا۔ میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہیں۔ میں نے اسے پتہ نہیں لگنے دیا تھا کہ مینیجر نے ہمیں مفت کھانا کھلایا، کیونکہ اس کی غیرت ہرگز گوارا نہ کرتی کہ ہم مجبور بے بس کہلائے جائیں اور پھر ہمیں لوگ اپنے زکوٰۃ خیرات کے پیسے سے کھانا کھلائیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ جائیں گے کہاں، ہماری کوئی رہائش بھی باقی نہیں رہی تھی۔ تبھی ایک خود بخود آدمی ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا آپ لوگوں کو کہیں چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، صبح سے آپ لوگوں کو یہیں در بدر بھٹکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آپ کہیں تو میں آپ جانا کہاں چاہتے ہیں، میں اپنے رکشے میں لے جاؤں گا، آپ جیسے لوگوں سے کرایہ
کے پیسے نہیں لیتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آدمی ذرا سے ہمارے ساتھ ہمدردی کرنے لگا۔ اس کی شکل عجیب گنڈے موالیوں کی طرح تھی۔ ایک بار مجھے تو اس سے ڈر محسوس ہوا۔ اس کی لال لال ہوتی ہوئی آنکھیں عجیب سا خوف کا منظر پیش کر رہی۔ رات بھی ہو رہی تھی۔ ایسے میں اس آدمی پر یقین کرنا، اس کے ساتھ چل پڑنا میرے لیے ناممکن تھا، کیونکہ میرے ساتھ میری بیوی بھی موجود تھی۔ شاید وہ چوری کی نیت سے ہماری طرف تو نہیں بڑھا۔ ابھی وہ کہنے لگا کہ میری ماں جی بھی ہیں میرے ساتھ، اگر آپ لوگ میرے ساتھ جانے میں اچھا محسوس نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں۔ وہ جانے لگا۔ جب میری بیوی کہنے لگی ہاں ہمیں چھوڑ دو، میں اپنی بیوی کو گھور کر دیکھ رہا تھا، وہ ہمیں کہاں چھوڑے گا، ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تبھی وہ کہنے لگی اولڈ ایج ہوم ہمیں چھوڑ دو، ہمارے علاقے میں حال ہی میں ایک اولڈ ایج ہوم بنا تھا۔ میں اس کا ذکر بھی میں نے اپنی بیوی کے سامنے کیا تھا۔ 2 مہینے پہلے جب میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا تھا، تب میں نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ گھر چھوڑ کر وہیں چلتے ہیں، کیونکہ اب ہمارا یہاں رہنا بنتا نہیں ہے۔ بیٹے اور بہو کا رویہ تم دیکھ چکی ہو، جیسے تم کہو گی ویسے کریں گے۔ تب میری بیوی نے کہہ دیا تھا وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر یہ کہہ رہا ہے، اگر ہم اسے سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا، لیکن نہیں سمجھا تو اولڈ ایج ہوم کا نام سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری بیوی بھی رو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے مجھے اپنی بیوی کا چشمہ سیٹ کروانا ہے، کیا تم مجھے کروا کر دو گے؟ وہ کہنے لگا آپ لوگ چلیں تو صحیح۔ ہم دونوں کو ایک ایسی جگہ لے آیا اور جو اولڈ ایج ہوم نہیں تھا، لیکن ایک بہت بڑا ڈیرا تھا، جہاں ہمارے جیسے اولڈ لوگ رہتے تھے۔ ان میں کچھ کی میرے سے جان پہچان تھی، کیونکہ روز مسجد سے آتے ہوئے ان کو بھیک دیتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ آدمی ہمیں اس لیے لایا ہے تاکہ ہم سے بھیک منگوا سکے۔ میں نے بیوی کے کان میں سرگوشی کی تو وہ آدمی سمجھ گیا کہ انہیں سب پتہ چل چکا ہے، اس لیے اس نے مجھے مردوں والی حال میں بھیج دیا اور میری بیوی کو عورتوں والوں میں بھیج دیا۔ میں بیچو تاب کھا کر رہ گیا، کیونکہ میری بیوی حقیقت سے ناآشنا تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم اولڈ ایج ہوم پہنچ چکے ہیں، جبکہ وہ گھٹیا انسان تو ہم سے بھیک منگوانے کی سازش پلان کر رہا تھا۔ اگلے دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے مجھے میری بیوی کو ایک رش والی جگہ بٹھا دیا اور ہمیں مجبور کرنے لگا ہم لوگوں سے بھیک مانگے۔ میں نے اس کے سامنے یہ تو کہہ دیا کہ ہاں تمہیں بھیک مانگ مانگ کر دیکھے، لیکن تم بس ہمیں رہائی دے دینا اور 2 وقت کا کھانا دے دینا۔ وہ اطمینان سے وہاں سے تھوڑا دور جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تبھی جب ہم لوگ سڑک پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ہاتھ پھیلانے سے انکار کر دیا تو وہ آدمی دور سے کھڑا مجھے غصے سے گھور رہا تھا اور زبردستی کر رہا تھا کہ بھیک مانگو۔ ایک مرسیڈیز ہمارے سامنے رکی۔ مجھے لگا کہ وہ ہمیں بھیک دینے کے لیے آئے۔ میرے چہرے پر تھوڑی سی خوشی تھی، کیونکہ اس طرح اگر ہمیں بھیک مل جائے گی تو وہ آدمی نہ ہمارا کھانا بند کرے گا نہ ہمارے مارے گا۔ وہاں موجود بوڑھے آدمیوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر ہم زیادہ بھیک اکٹھی نہیں کریں گے تو وہ آدمی ہمیں مارتا ہے اور کھانا بھی نہیں دیتا، مجبوراً بھوکا ہی رہنا پڑتا ہے۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہماری ساری زندگی یہی کٹے گی، اور وہ بھی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے۔ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ شاید کار والا بھی ہماری بے بسی محسوس کر چکا تھا، اس لیے پیسے دینے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ ایک پل کے لیے تو میں ڈر گیا، کیونکہ میرے بیٹے نے بھی مجھے ایسے ہی پکڑ کر گھر سے نکالا تھا۔ اس نے کہا آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کی تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ کا بیٹا اتنا کامیاب ہونے کے باوجود بھی آپ کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ لیکن آپ لوگ یقین کریں، میں آپ لوگوں سے غافل نہیں رہا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ میں آپ لوگوں کا خیال رکھوں۔ میں آپ لوگوں نے جو یہ 3-4 دن اذیت میں گزارے ہیں، اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ انجان آدمی یہ کہتے ہوئے رونے لگا۔ اس نے میرے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور مجھے زبردستی سے گلے لگا لیا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی بھی آواز سن کر چونک گئی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگی کہیں یہ رکشے والے کی طرح ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ لیکن میرا بیٹا سفیان نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کی صورت مجھے دیکھی لگی تھی، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ سفیان میرا ستیلا بیٹا تھا، جسے میں نے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے اس پر جھوٹا چوری کا الزام لگایا تھا۔ میری بیوی یہ نہیں جانتی تھی، دراصل میں نے اپنے دوست کے مر جانے کے بعد اس کی بیوہ سے شادی کر لی تھی۔ میرے دوست کا ایک بیٹا بھی تھا۔ شروع میں تو میں نے اس پر خوب شفقت نچھاور کی، اس کے ناز نخرے اٹھائے، اس کو پڑھایا لکھایا۔ وہ بیٹا کم اور ایک اچھا دوست تھا میرا بیٹا پیدا ہوا تو میرا رویہ اس کے ساتھ بدلنے لگا اور اکثر اس پر ہاتھ اٹھاتا۔ وہ مجھے زہر کی طرح لگتا۔ میں اسے اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وجہ وہ محلے والے لوگ تھے جو یہ کہتے
نہ تھکتے تھے کہ اپنی بیوی کے بچے کو پال رہا ہے۔ اس کی بیوی تو یہ بچہ جہیز میں لائی ہے، وہ تو میری بیوی کے کردار پر انگلی اٹھاتے میں تڑپ کر رہ جاتا اور گھر میں آ کر اسی پر غصہ نکالتا۔ کاروبار میں نقصان ہو یا پھر جاب دیر سے ملی ہو، اس کا سب کا غصہ اسی بیٹے پر نکالتا۔ ایک دن میں نے اس پر چوری کا الزام لگایا اور گھر سے نکال دیا۔ جب وہ بھاگتے ہوئے جا رہا تھا، میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں میری فریم کی ہوئی تصویر تھی جس میں ہم چاروں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا چھوٹا بیٹا جس کا عقیقہ ہوا تھا، اس کے عقیقے پر ہم نے تصویر بنوائی تھی، وہ اس تصویر کو بوسہ دیتے جاتا اور روتے ہوئے ننگے پاؤں گلی میں بھاگنے لگا۔ مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے امید تھی کہ ہر بار کی طرح میں اسے مار کر اس سے معافی مانگ لوں گا، لیکن اس بار نہیں ہوا۔ میں نے اسے جانے دیا۔ 13 سال بعد آج اسی بیٹے کو اپنے سامنے دیکھا تو آنکھیں آنسو سے بھیگ گئیں اور پھر روتے ہوئے اسے دوبارہ سے گلے لگا لیا۔ میں نے بیوی کے کان میں بتایا کہ یہ سفیان ہے۔ سفیان کا نام سن کر وہ چونک گئی، کیونکہ اس کے جانے کے بعد وہ ساری رات رویا کرتی تھی۔ وہ ایک فرمانبردار بیوی تھی۔ اس نے آج تک مجھ سے یہ شکایت نہیں کی کہ میں نے اس کے بیٹے کو گھر سے کیوں نکالا۔ اسی فرمانبرداری میں اس نے ماں کی محبت کو سائڈ پر رکھ دیا۔ جب بیٹے کو سامنے دیکھا تو وہ ہاتھ مارتے ہوئے اسے تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اس کے وجود پر میری بیوی کا ہاتھ ٹچ ہوا تو وہ آگے بڑھی اور زور زور سے روتے ہوئے سفیان کے گلے لگ گئی۔ دور سے وہ آدمی یہ منظر دیکھ رہا تھا، بھاگتے ہوئے آیا اور کہنے لگا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم میرے ماں باپ کو ہاتھ کیسے لگایا؟ وہ سفیان کا ہاتھ پکڑ کر اسے دھکا دیتے ہوئے کہنے لگا۔ اسے دیکھ کر سفیان بھی غصے میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا، کون سے ماں باپ؟ تم اسد ہو کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تبھی اس نے 2-4 مکے اس گنڈے کے منہ پر چڑھا دیے۔ گنڈا دیکھ کر اور زیادہ تیش میں آ گیا اور لڑنے لگا۔ تبھی بھیڑ بڑھ گئی اور پولیس آ گئی۔ میرے بیٹے کے ایک اشارے پر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور بغیر پوچھ تاچھ کیے اسے لے گئے، اور میں اپنے بیٹے سے شرمندہ تھا۔ کیسے اس کا سامنا کرنا چاہتا۔ وہ بے قصور تھا، پھر بھی اس کے ساتھ یہ رویہ رکھا۔ اس بات کا مجھے حد سے زیادہ دکھ تھا۔ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں کہنے لگا، ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ میں نے 13 سال پہلے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا اور تم جانتے ہو کہ میں نے تم پر بے بنیاد الزام لگایا تھا۔ اب میں کیسے تم سے نظریں ملاؤں یا کیسے تمہارے گھر میں رہوں؟ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ میری بیوی نے مجھے جاتا دیکھ کر میرے پیچھے آنے لگی۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ جس دن آپ نے مجھ پر الزام لگایا تھا، میں نے اسی وقت آپ کو معاف کر دیا تھا۔ میں آپ کے پیر پڑتا ہوا، مجھے اس طرح سے انکار مت کیجیے۔ میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ اگر وہاں جا کر آپ کو ذرا بھی تکلیف ہو تو اسی وقت مجھے پھانسی پر چڑھا دیجیے گا، لیکن اپنی خدمت کا موقع مجھے دے دیجیے۔ مجھے وہ جنت خرید لینے دیجیے جو دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ کہتے ہوئے اور روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے اور ہم دونوں کی طرف امید سے دیکھنے لگا۔ بیٹے کا لگایا ہوا زخم ابھی ہرا تھا، اس لیے اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ابھی ہم دونوں سوچ میں گھرے کھڑے تھے جب وہ ہمارے قدموں میں بیٹھ گیا اور سارے ارد گرد لوگ ہمیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو موبائل میں ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ میں نے اپنے بیٹے کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر اسے کہنے لگا، ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ تبھی ہم دونوں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئے جہاں اے سی چل رہا تھا۔ شدید تپش میں رہنے کے بعد جب ہم اے سی میں بیٹھے تو ایسا معلوم ہوا جیسے جنت میں آ گئے ہوں۔ بہت سکون مل رہا تھا۔ تبھی میں نے جیب سے چشمہ نکالا اور بیٹے کو تھما دیا۔ تمہاری ماں اس کے بغیر دیکھنے کے قابل نہیں رہی، تم پہلے اسے جھڑوا کر دے دو۔ وہ مجھے کہنے لگا، جیسے ہی آپ کہیں گے ویسے ہوگا۔ تبھی اس نے گاڑی روکی۔ اس کا ڈرائیور گیا چشمہ سیٹ کروا کر لے آیا۔ وہ چشمہ بیوی کو پہنایا تو اس کو سب کچھ دیکھنے لگا، بیٹے کو محبت سے دیکھنے لگی۔ بہت افسوس میں گھر چکا تھا کہ ان دونوں ماں باپ کو الگ کرنے کی وجہ بنا۔ کاش ایسا نہ کرتا تو حالات مختلف ہوتے۔ وہ دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹے کو سینے لگا کر بیٹھی رہے۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا 16 سال کا بالی سا لڑکا تھا، اب وہ 13 سال بعد 29 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کے نین نقش اور اس کی جسامت بالکل اس کے باپ کی طرح تھی۔ آج مجھے محسوس ہوا جیسے وہ اپنے دوست زہیب کو دیکھ رہا ہے۔ میں دل سے شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں اپنے دوست کو دیا ہوا وعدہ نہیں نبھایا اور اس کے بیٹے کو یوں سڑکوں پر رلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تبھی نہ جانے اس نے کیسے میری سوچ ڈیڑھ لی اور کہنے لگا، اگر آپ مجھے گھر سے نہ نکالتے تو میں بڑا آدمی کیسے بنتا۔ کہہ کر وہ خوش اخلاقی سے میرے ہاتھ
थाम चुका था اور کہنے لگا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، بس سارا دن آرام کرنا، گارڈن میں واک کرنا۔ میری بیوی آپ دونوں کا بہت خیال رکھے گی، اگر اس نے ذرا بھی کوتاہی کی تو فوراً مجھے بتا دیجیے گا۔ میرا ڈرائیور شہاب ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہے گا، کوئی بھی کام ہو تو ذرا سی آواز دیجیے گا، یہ فوراً حاضر ہو جائے گا۔ اسے ہمارے آرام کی اتنی پرواہ تھی کہ اور ہمارا سگا بیٹا نہ جانے وہ کیوں ہمیں گھر سے نکالنے پر مجبور تھا۔ سفیان کو کامیاب دیکھ کر دل میں سکون اتر گیا، وہ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میری بس غلطی نے اس کا مستقبل تباہ کر دیا بلکہ سنوار دیا۔ سفیان کے گھر آ کر ہمیں بہت راحت ملی، یہاں زندگی نوابوں کی طرح گزر رہی تھی، کوئی بھی کام کرنا نہیں ہوتا، بس سارا دن ہم دونوں عبادت کرتے، اس کے بعد واک کرنے چلے جاتے اور شام چائے اپنے بہو اور بیٹے کے ساتھ پیتے۔ سفیان کی بیوی بہت اچھی تھی، اس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ یتیم لڑکی تھی۔ جب ہم اس کے گھر گئے تو وہ اپنے ماں باپ کی طرح ہمیں سمجھنے لگی اور حد سے زیادہ ہمارا خیال رکھتی۔ شہاب کی ذرا سی کوتاہی پر وہ اس کو ڈانٹ کر رکھ دیا کرتی تھی۔ ایک بار تو اس نے مجھے لیٹ دوائی دی تو میری بہو سفیان نے اس پر خوب ڈانٹا اور نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی، تاکہ دے دی اور روتا ہوا میرے پاس آیا اور میں نے بہو سے بات کی کہ وہ کہنے لگی ابا جی جیسا آپ کہیں گے ویسا ہوگا، اسے نہیں نکالتی نوکری سے۔ اس کے آنے سے ہماری بیٹی کی جو کمی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، ہم دونوں بہت خوش تھے۔ ہم اکثر اسد کی بھلائی کے لیے، اس کے حق میں بہتری کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ سفیان کے گھر آئے ہوئے ہمیں 6 مہینے ہو چکے تھے، ہم جس گھر میں رہ رہے تھے وہ اس سرکار کی طرح تھا، وہ اسے سرکار کی طرف سے ملا تھا۔ اس نے جب اپنا گھر بنانا شروع کیا تو وہاں روزانہ کی نگرانی کے لیے مجھے اور شہاب کو جانا پڑا تاکہ مستری اور مزدور اچھے سے کام کر سکیں اور کہیں بھی غفلت سے کام نہ لیں۔ بہت ہی خوبصورت بنگلہ بن کر تیار ہو چکا تھا، اب وہاں میں رنگ و روغن رہتا تھا۔ شہاب نے رنگ و روغن والوں کو بلایا، مجھے کہا آپ وہاں جا کر ان کی نگرانی کیجیے، میں بھی آتا ہوں۔ انہی رنگوں والی نے ایک رنگ کرنے والا میرا بیٹا اسد تھا، اس کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ آدھے سے زیادہ بال جھڑ چکے تھے، چہرے پر صدیوں کی تھکن اور نکاہت تھی، اس کا برا حال تھا، کپڑوں پر جگہ جگہ رنگ لگا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ جسوں نازوں سے پالا تھا آج وہ اتنی اونچائی سے کھڑا رنگ کر رہا تھا۔ مجھے یاد تھا وہ بچپن سے اونچائی سے بہت ڈرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے گھر میں 2 منزل مکان بنوایا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور مجھے وہاں دیکھ کر وہ چونک گیا اور روتے ہوئے میرے گلے لگ گیا اور کہنے لگا بابا مجھے معاف کر دیجیے، آپ سے بدتمیزی اور آپ کو تذلیل اور رسوائی کرنے کا نتیجہ آج میں اس حال تک پہنچ چکا ہوں کہ میرے پاس 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پیسے نہیں۔ میں اسے کہنے لگا یہاں کیا کر رہے ہو، تمہاری بیوی کہاں ہے، وہ سب کا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میری بیوی نے دھوکے سے سب کچھ اپنے نام کروا لیا، پھر جس سے وہ شادی سے پہلے پیار کرتی تھی اس کے ساتھ بھاگ گئی اور مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میں غلط تھا، میری بیوی نے مجھے ورغلایا اور غلط وہ تھی، اس نے الزام آپ لوگوں پر لگا دیا۔ وہ پیچھے اپنے اسی یار سے ملا کرتی تھی، مجھے تو اپنے گھر میں بھنک تک نہیں ہونے دیتی تھی، اس نے مجھے سڑک پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ابا جی مجھے معاف کر دیجیے، میرے الفاظ نہیں مل رہے تھے، میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں کہ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ تمام مستری مزدور ہمیں دیکھنے لگے، شہاب بھی آ چکا تھا، اس کے پیچھے سفیان بھی موجود تھا۔ تبھی سفیان آگے بڑھا اور کہنے لگا بچپن میں ہم دونوں بہت لڑا کرتے تھے، آج میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ پرانی لڑائیوں کو بلا کر ہم پھر سے ایک خاندان کی طرح زندگی گزاریں گے۔ میں باپ نہیں بن سکتا، میں تمہارے پاس بچے ہیں اور میری یہ دولت کس کام کی ہے، کیا تم اپنا بیٹا مجھے گود دے دو گے؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ اسد نے حالات پر پرکھا اور استابات میں سر ہلانے، دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگا چکے تھے۔ میں بھی ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، خوشی سے میری آنکھیں بھیگ چکی تھی، یہ سب سفیان کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ایک بکھرا ہوا خاندان پھر ایک ہونے جا رہا تھا۔ تو کئی بار ہمیں اسد کو سمجھایا کہ دوسری شادی کر لو، لیکن وہ نہیں مانتا تھا، اس کے لیے ایک بار دھوکا ہی کافی تھا۔ وہ بہت نادم تھا اور مجھ سے بار بار معافیاں مانگتا رہتا تھا، اور ایک دن وہ ایسا سویا کہ پھر جاگ ہی نہ سکا۔ گھر میں سوگواری چھا گئی اور صف ماتم بچھ گیا۔ میری بیوی بیٹے کو دیکھ کر روتی، جب جنازے کا وقت آیا تو اس کی دار فانی سے کوچ کر چکی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
پچھلے 2 سال 6 مہینوں سے اس کو بیٹے کی جدائی نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے وفا نہیں تھی، لیکن اس سے بھری دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سفیان کو بلایا اور اسے درخواست کرنے لگا، بھائی کے یتیم بچوں پر شفقت کرنا، کبھی بھی ان سے بے رحمی سے پیش مت آنا، نہ تو کل کو مکافات عمل تمہارے ساتھ یہی ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کا بدلہ مجھے مل چکا ہے۔ اب میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسا کچھ مت کرنا۔ وہ کہنے لگا، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ یہ میرے بھائی کے بچے ہیں، یہ میرے اپنے بچے ہیں، اس لیے میرا علاج میں پہلے سے بہتر ہو گیا۔ میرے پوتے میرا خوب خیال رکھتے۔ بہو نے میری بہت خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بیٹا بھی رات کو واک پر لے جاتا۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ بیوی اور جوان بیٹے کی بہت یاد آتی، لیکن اب مجھے صرف موت کا انتظار تھا کہ کب اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملوں اور اپنے جان بوجھ کر کیے گناہوں سے نجات پا سکوں۔ میری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔